السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاذب۔ ملکی سیاست ایک اہم موڑ پر ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم خصوصاً نون لیگ کی جانب سے ایک کے بعد ایک متنازع اور حساس معاملات پر بیانات نے معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ حالیہ تنازع انڈین پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری کے بعد رہائی کے فیصلے پر قومی اسمبلی میں سابق اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے دیا گیا بیان ہے۔ گزشتہ سال ابھینندن کی رہائی کا فیصلہ کیسے ہوا، اس معاملے پر حکومت نے سویلین لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کیا کیا باتیں کی، آج ان بیانات پر پاک فوج کی جانب سے شدید رد عمل دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی مختصر پریس بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ ان بیانات میں حقائق کو مسخ کیا گیا اور قومی سلامتی پر منفی بیانیہ اٹھایا گیا۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیا بیان دیا گیا جس پر پاک فوج کے ترجمان کو خود پریس بریفنگ کرنا پڑی؟ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا بیان جو انہوں نے دیا وہ خود سن لیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا۔ اب ایاز صادق اس بیان پر انڈین میڈیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے خوف میں انڈین پائلٹ کو رہا کیا، جس کے بعد پاک فوج کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا جو ہم نے آپ کو سنوایا۔ لیکن اسی روز نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے بھی ایک بیان دیا تھا جو سردار ایاز صادق کے بیان سے کچھ مختلف تھا۔ 1 گھنٹہ جو ہے وہاں پہ انتظار ہوتا رہا کہ وزیر اعظم صاحب اس عمارت میں موجود تھے، لیکن کمیٹی روم نمبر 2 میں وہ نہ آئے۔ آرمی چیف نے جنرل قمر باجوہ صاحب نے وہاں پہ یہ بریفنگ دی اور ابھینندن کے ریلیز کرنے کے ضرورت پہ زور دیا، اور اس بات کا امپریشن دیا گیا کہ اس کے کی اپیزمنٹ کا کوئی نہ کوئی جو ہے مثبت اثرات جو ہے بھارت کی طرف سے آئیں گے۔ اب دونوں بیانات آپ دیکھیں، سردار ایاز صادق اور خواجہ آصف صاحب کے 2 مختلف آراء آپ کو نظر آئیں گی۔ سردار ایاز صادق نے وزیر خارجہ کا حوالہ دیا، ان سے یہ بیان منسوب کیا کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے، ہمیں پائلٹ کو رہا کرنا ہوگا۔ خواجہ آصف نے آرمی چیف کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ان کے مطابق ابھینندن کو چھوڑنے سے مثبت پیغام جائے گا۔ ایک ہی پارٹی کے 2 سینئر اور ذمہ دار لوگوں کے بیانات میں تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے، جس سے یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نون لیگ خود ایک پیج پر نہیں ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ملکی سلامتی کے اہم امور کو سیاسی لڑائی کا حصہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سردار ایاز صادق کی جانب سے آج ایک وضاحت بھی دی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسے معاملات پر بیانات کیوں دیے جائیں جن کو ملک کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اور رنگ بھی یہی دیا جا سکتا ہے۔ میں نے کل سٹیٹمنٹ فلور آف دا ہاؤس پہ دی، یہ مس رپورٹ ہو رہے ہیں، مس کوٹ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ بلائی، تو جو سول لیڈرشپ تھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب تھے، عمران خان صاحب کے پاس تو اتنی ہمت نہیں ہوئی چونکہ ماتھے پہ اتنا پسینہ تھا اور پریشان تھے، کس کے کہنے پہ یہ کر رہے تھے، کیا پریشر تھا ان کے اوپر، وہ انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا چونکہ وہ میٹنگ میں نہیں تشریف لائے۔
اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے یہ کہا کہ ہم ان کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کی خاطر ہم نے یہ کیا، سول لیڈرشپ کا یہ فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے بعد جس سے ہم ایگری نہیں کرتے تھے، کوئی جلدی نہیں تھی ابھینندن کو دینے کی، آپ ذرا سا انتظار کر لیتے۔ اب ایاز صادق صاحب کے وزارتی بیان سے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر نون لیگ کو ابھینندن کی رہائی پر کوئی اعتراض تھا بھی تو یہ معاملہ اس وقت کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اب اتنے عرصے بعد انڈین پائلٹ ابھینندن اور انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کے معاملے پر حکومت کو غلط ثابت کرنے کی کوششوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 1999 میں خود نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران انڈیا سے کرگل تنازع میں ایک انڈین فلائٹ لیفٹیننٹ کو رہا کیا گیا، اور وہ رہائی بھی جنیوا کنونشن کے تحت ہوئی۔ اب حکومت کی جانب سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سردار ایاز صادق اور پی ڈی ایم کی قیادت ان کے اس بیان پر معافی مانگے۔ یہ جو ابھینندن کا جو بیان ایاز صادق نے دیا ہے، اس پہ قوم ان کا حساب لے گی، اور ہم چاہیں گے کہ ایاز صادق اسمبلی میں کھڑے ہو کر معافی مانگیں، اور اسی طرح جو پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کھڑے ہو کے اور اپنی ندامت اور اس کی تنقید اور اس کی مذمت وہ کرے اور معافی مانگے پاکستانی عوام سے، بیکاز اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے۔ ہمارا اب یہی ہدف ہے۔ ہم نے سردار ایاز صادق سے ان کا موقف لینے کے لیے رابطہ بھی کیا، میری ان سے بات بھی ہوئی میسیجز کے ذریعے، لیکن وہ فی الحال اس معاملے پر بات کرنے سے انہوں نے معذرت کی ہے۔ اس پورے معاملے پر نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ سب سے اہم بات یہ کہ حکومت اپوزیشن پر غداری کے الزامات لگائے تب بھی وہ غلط ہے، اور اپوزیشن حکومت پر ایسے الزامات لگائے تو یہ رویہ بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے نون لیگ کے سینئر نائب صدر، پی ڈی ایم کے رہنما، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ مطالبہ ہے ایاز صادق صاحب پارلیمان میں آ کر معافی مانگے، پی ڈی ایم کو ایاز صادق کی مذمت کرنی چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، معافی تو سب کو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اسمبلی کا ماحول، سیاست کا ماحول ایسا کر دیا ہے کہ آج کوئی ایشو بھی محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہر قسم کی بات ہم کرنے کو تیار ہیں، غداری کے الزامات، انڈین ایجنٹ کہنا، یہ معمولی بات بن گئی ہے۔ ایاز صادق صاحب اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں، اسپیکر رہے ہیں، بہت محتاط آدمی ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ پارلیمان میں ایک جذبات کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، جذبات ابھر آتے ہیں۔ ایاز صادق صاحب نے، میں اسمبلی میں اس دن نہیں تھا، کل کی بات ہے، جو انہوں نے بات کی، میں نے 5-6 دفعہ اس ویڈیو کلپ کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے، جو ایک حقیقت ہے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، یہاں بات ختم ہوگی۔ اگلی جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے فورن منسٹر صاحب کے حوالے سے کی ہے، اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی۔ اچھا، یہ ان کا ذاتی مشاہدہ تھا، اور یہ وہ چیز تھی جو فورن منسٹر صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے ذاتی طور پہ بات کی۔ یعنی یہ جو ایاز صادق صاحب اور شاہ محمود صاحب کی جو بات ہوئی، تو یہ ان کیمرہ بریفنگ جو تھی اس کا حصہ نہیں؟ یہ اس کا حصہ نہیں تھی، یہ اس کا حصہ نہیں تھی، ان کی علیحدہ اسی میٹنگ کے دوران، اس میٹنگ میں کافی دیر تاخیر ہو گئی تھی، تو وہاں پر کوئی ان کی آپس میں بات ہوئی جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بننی چاہیے، لیکن اب بدقسمتی سے بن گئی ہیں۔ ٹھیک، مطلب الفاظ دیگر عباسی صاحب کہ گورنمنٹ کو تو دیکھیں، اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم روزانہ بڑی ہارش کرٹیک ان پر کرتے ہیں، لیکن ایاز صادق صاحب کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سوچ سمجھ کے انہیں بات کرنی چاہیے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات ہوئی کیوں، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ بالکل، میں جو ان میٹنگز کی باتیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب ہونے لگی ہیں، وفاقی وزراء کر رہے ہیں۔ کل 3 وفاقی وزراء نے مجھے بتایا گیا کہ وہاں کھڑے ہو کر الزام لگایا کہ یہ جب حکومت میں تھے تو یہ کلبھوشن کے محافظ تھے، یہ جب حکومت میں تھے تو یہ انڈین ایجنٹ تھے، یہ غدار تھے۔ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ مودی کے یار تھے، یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کی کیبنٹ مودی کے یار، یہ الزامات جب آپ لگائیں گے تو یہاں بھی پھر بات ابھرتی ہے۔ اس پیرائی میں پھر ایاز صادق صاحب بھی جذبات میں انہوں نے بات کر دی، اب اسے یقیناً سب کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ باتیں بھی تکلیف دہ جو ہوئی ہیں۔ میں ایک
تکلیف دہ بات کا دوسرے سے موازنہ نہیں کرنا چاہتا. ماحول ایسا بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک اعتماد کی فضا میں بات کر سکیں. اب اس میٹنگ میں 40-50 افراد تھے, چھوٹی میٹنگ نہیں تھی. اس میں بدقسمتی سے وزیر اعظم صاحب نہیں آئے. یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ شخص جو جنگ ڈکلیئر کرنے کا آئینی اختیار رکھتا ہے اس میٹنگ میں نہیں آیا. صحیح. یہ جو کل اس کی ابھی نندن کی بات ہوئی ہے, جو پائلٹ تھا جس کو مار گرایا گیا تھا, یہ بات بھی, اب میں ہمیشہ ٹروتھ کمیشن کی بات کرتا ہوں, یہ حقائق بھی آپ یہاں ہو جائیں گے. میں چونکہ اس معاملے میں کچھ میری نالج ہے, یہ جنگی جو فضائی جنگ ہوتی ہے اس کا یہ ایک حصہ, ایک روایت ہے کہ جو پائلٹ مار گرایا جاتا ہے اس کو کچھ عرصے بعد واپس کر دیا جاتا ہے. جنیوا کنونشن کے تحت نہیں, جنیوا کنونشن نہیں, یہ 1914 جب سے فضائی جنگ شروع ہوئی ہے, آج سے 100 سال پہلے, یہ ایک روایت رہی ہے کہ اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مارکا تھا ایک بڑی واضح اور بڑی کلیئر فتح پاکستان کی افواج کی تھی, پاکستان کی فضائیہ کی تھی, کہ اپنے سے کئی گنا اور کئی گنا بہتر ہتھیاروں سے لیس فوج کو آپ نے فضائیہ کو آپ نے مار بھگایا. 2 جہاز بھی گرا دیے, 1 جہاز پاکستان میں گرا. اب وہ بات اپنی جگہ پر رہ گئی, سیاست کی نظر ہو گئی. سیاست میں ماحول کیوں پیدا ہوا اس کو دیکھنا پڑے گا. آج پھر منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پلوامہ کا کہہ دیا کہ وہ بھی ہم نے کروایا تھا. اب ان سب چیزوں کا فائدہ انڈیا اٹھاتا ہے. جب بھی ہم یہ باتیں ہوں گی پارلیمان میں, نہیں ہونی چاہیے, ہوں گی, انڈیا فائدہ اٹھائے گا. جب ہم کسی کو غدار کریں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہیں اور یہ بند ہونی چاہیے. یہ بند ہونی چاہیے, اور ہمیشہ حکومت جو ہوتی ہے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتی ہے. آج پارلیمان مفلوج ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں بل پاس کیا گیا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, پارلیمان میں تمام رولز توڑ کر. اب جب آپ اس قسم کا روایت ڈال دیں گے, جب آپ وزراء کو ہدایت دیں گے, اجازت نہیں ہدایت دیں گے کہ تم نے اپوزیشن لیڈروں کی بےزتی کرنی ہے, گالیاں نکالنی ہیں, الزامات لگانے ہیں, تو پھر ایسی باتیں یقیناً ابھریں گی. اور مجھے خدشہ یہ کہ کل یہاں کھل کر باتیں ہو جائیں گی جو کہ اعتماد میں رہنی چاہیے. ہم اعتماد کی ڈی جی ایس پی آر کا آج کا پریسر ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی سٹیٹمنٹ افسوسناک ہے, گمراہ کن ہے. نام انہوں نے نہیں لیا لیکن سب کو پتا ہے کہ انہی کی بات ہو رہی تھی. قومی سلامتی پر اس کے اثرات ہوں گے. تقریباً آپ نے بھی سمرائز کر کے یہی بات کی ہے, اور آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں سے ہو رہا ہے اور جو یہاں سے ہو رہا ہے یہ سب بند کرنا ہوگا. دیکھیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جب شروع ہو جائے نا, اور اسپیشلی حکومت شروع کر دے, ہمیشہ حکومت ان چیزوں کو ابزارب کرتی ہے. حکومت خود انیشیٹو نہیں لیتی گالی گلوچ میں یا کسی پر الزام لگانے میں. جب آپ خود یہ کام کریں گے پھر نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. نیشنل سیکیورٹی کو رکھنا اپنی جگہ پر, اس کو پروٹیکٹ کرنا, یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے. اپوزیشن پارلیمان کا حصہ ہے. اگر آپ اعتماد میں لے کر رکھیں گے اپوزیشن کو, اس قسم کا ماحول پیدا نہیں کریں گے, تو وہ تحفظ ملتا رہتا ہے. اچھا سر, اس پر نون لیگ کی آفیشیل لائن جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایاز صادق صاحب کے بیان کو, وہ کہہ رہے ہیں انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے. انہوں نے بالکل صحیح کہا. آپ کی بڑی کلیئر کٹ لائن آ گئی ہے کہ چاہے ہماری طرف سے ہو وہ بھی غلط ہے, ادھر سے ہو وہ بھی غلط ہے. اب پارٹی کی آفیشیل پوزیشن کیوں, کنفیوژن کیوں نظر آ رہی ہے؟ ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. دیکھیں, جب ایک ایم این اے تقریر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے تقریر کرتا ہے, وہ پارٹی لائن کی بات نہیں کرتا. تو ایاز صادق صاحب کی جو تقریر تھی وہ پارٹی لائن نے جو بات کی ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے, اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اب معافی مانگنے کی بات ہے تو معافی حکومت, پرائم منسٹر آئے اپوزیشن سے معافی مانگے کہ بھئی یہ جو گالیاں نکلتی ہیں غلط ہیں, یہ جو غداری کے الزامات ہیں غلط ہیں, یہ جو آپ پہ الزام انڈین ایجنٹ کا لگتا ہے غلط ہیں, یہ میرے وزراء غلط کام کر رہے ہیں. جب وزیر اسمبلی میں بولتا ہے وہ کیبنٹ کی نمائندگی کرتا ہے. عام ایم این اے جو بولتا ہے وہ اپنے اظہار خیال کرتا ہے, ایک اوپینین کا اظہار کرتا ہے. ایاز صادق صاحب نے وہ کیا, اور یقیناً ایاز صادق صاحب جو کہ میرا خیال ہے کہ جو پچھلے اسپیکرز گزرے ہیں ان کا اپنا ایک نمایاں مقام ہے اس کے اندر,
وہ خود اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ آ کر خود اس کو واضح کر دیں گے. لیکن یہ بات دو طرفہ ہوگی, یہ ایک طرفہ ممکن نہیں ہے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ عادل صاحب بہت سی باتیں ہیں, بہت سی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ اعتماد میں رہتی ہیں. ہماری آج بدنصیبی یہ ہم نے اس اعتماد کی فضا کو ختم کر دیا ہے. ہم نے جو باتیں اعتماد میں کی گئی ان کو پبلک ڈیبیٹ میں لے آئے. تو یہ کس نے کی ہیں سر, کس کی طرف سے؟ جس نے بھی کی ہیں. اعتماد تو دیکھیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہوتا, وہ اپوزیشن, حکومت اور پھر اسٹیبلشمنٹ اداروں کے درمیان ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ میں سارے اس میں قصوروار ہیں. اعتماد کی باتیں کی گئیں یہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اس سے نقصان یقیناً ملک کا نقصان ہوگا. انڈیا نے فائدہ اٹھایا ہے. جب بھی یہ بات ہوئی, آپ نے جب غداری کا الزام لگایا, پرچے درج کرائے, آزاد کشمیر کے اس پر کیے, انڈیا نے فائدہ اٹھایا. جب یہ پلوامہ کی آپ نے بات کر دی, انڈیا آج اس پہ لگا ہوا ہے. ایاز صادق صاحب کی بات کو موڑ توڑ کر بیان کیا گیا, جب آئی جی اٹھایا گیا, انڈیا اس پر لگا ہوا ہے. تو ہمارے دشمن نے تو ہماری غلطیوں سے فائدہ اٹھانا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی ان چیزوں کو ختم کریں, ملک کی پرواہ کریں. ٹھیک. اچھا, یہ تو بھائی صاحب یہ ہو گیا. کچھ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی آج ہوئی, اور میں ٹکرز وغیرہ دیکھ رہا تھا ڈی جی آئی اسپیار صاحب کی, اور اس سے ریفلیکٹ یہ کیا گیا کہ جو بیانات گزشتہ کچھ عرصے میں دیے گئے اس سے فوج میں شدید غصہ بھی پایا جاتا ہے رینک اینڈ فائل میں, لیکن ملک کی وجہ سے انہوں نے اس پہ کوئی کسی قسم کا ریئیکشن نہیں دیا. تو قومی سلامتی کے معاملات تو ٹھیک ہے, لیکن جلسوں میں جس طرح کا بیانیہ نام لے لے کر اداروں کے سربراہان کا وہ لیا گیا, وہ بھی بند نہیں ہو جانا چاہیے. دیکھیں وہ جو باتیں ہیں وہ جلسے کا حصہ ہیں, ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں. ان کو ہم نے بند کر دیا, ہم نے ان کو اسکرین پہ نہیں آنے دیا, بات ختم ہو گئی. اب بات کیا ہوئی اس پر ہر قسم کا ابہام پیدا ہو گیا. تو میں تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان باتوں کو آپ تشہیر کر دیں. آپ جو بھی تقریریں ہوتی ہیں آپ کیوں ان کو سینسر کرتے ہیں, آپ ان کو چلنے دیں. سینسرشپ جب بھی آپ کریں گے ابہام پیدا ہوتا ہے, بہت سے خیالات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جاتا ہے, بہت سی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جاتا ہے, اور یہ عزت سب کی ہوتی ہے, اس بات کو یاد رکھیں. نہیں سر, لیکن میاں صاحب نے جو تقریریں کی وہ تو تقریباً آلموسٹ پورے ملک نے کلپس کی صورت میں یا دیکھی, یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ, وہ تو ساری ہیں. لیکن کیا جس طرح سے ایاز صادق صاحب نے یا کچھ حکومتی وزراء نے بیانات دیے, میاں صاحب نے بھی اسی لائنز پر کافی ساری وہ باتیں کر گئے ہیں. اب کیا میاں صاحب کو بھی تھوڑا سا سٹیپ بیک کر کے اور معاملات کو تھوڑا سا ریکنسیلیشن کی طرف لے جانا چاہیے؟ دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ 1.25 گھنٹے کے اگر آپ 2 منٹ کے کلپ دیکھیں گے نا, اس کا میسج اور آتا ہے. انہوں نے ایک بہت لمبی بات کی کہ آج ملک مشکل میں کیوں ہے, کیسے ہم یہاں پہنچے ہیں, کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اب ان غلطیوں کو درست کرنے کا وقت ہے. انہوں نے درست کی ہوئی بتا دیا کیسے درست ہوگا. انہوں نے یہ بتایا کہ فیوچر کا راستہ کیا ہے, عوام کیوں تکلیف میں ہیں, مہنگائی کیوں ہے. یہ سب باتیں اس تقریر کا حصہ ہیں. ایک کلپ سے نہ دیکھیں. جس طرح اگر میں ایاز صادق صاحب کا پہلا جملہ دیکھوں, اس کو علیحدہ دیکھوں تو مطلب کہ اور نکلتا ہے. اگر میں اس کو اگلے جملے سے جوڑ دوں مقصد کچھ اور, بات کچھ اور بن جاتی ہے. ایاز صادق صاحب نے جو کہا بڑا واضح کہا, اب لیکن اس کو موڑ توڑ کر اس طرح بیان کیا گیا کہ شاید وہ الزامات. اچھا سر, کچھ سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب. اس وقت 2-3 ہفتے تقریباً کوئی جلسے وغیرہ ہیں نہیں. یہ آپ کے پاس بھی ٹائم ہے, پی ڈی ایم کے پاس بھی ٹائم ہے, اور حکومت کے پاس بھی ٹائم ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے کہ تھوڑا سا سٹیپ بیک ایک لے کے تھوڑا سا سوچیں ملک کے بارے میں کہ کس طرف یہ چیزیں جانی ہیں. کوئی لائن آف کمیونیکیشن ابھی تک کھلی ہے یا کھلنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تقریباً 3.5-4 ہفتے کا وقت ہے جہاں پر کوئی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمارے پی ایم ایل این کے اپنے کوئی 11 کنونشنز ہیں ڈویژنل سطح پر, اور ریلیز بھی ہیں. اس طرح ہر جماعت نے اپنی ایک ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے, وہ جاری رہے گی. اس کے اندر میٹنگز بھی ہوں گی پی ڈی ایم کی قیادت کی. اب جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے, ہر شخص ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے. میں نے خود بھی کی ہے, میں نے ذاتی طور پہ کی ہے. میں نے ایز اے سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم نہیں کی, یا ایز اے پی ایم ایل این وائس پریزیڈنٹ نہیں کی. میں نے بات کی, آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. تو میں جو بات کروں گا ذاتی بات کروں گا, ذاتی رائے
وہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن میری ذاتی رائے پارٹی اور پی ڈی ایم کی رائے کے تابع ہے. ٹھیک. اب یقیناً ہر سیاسی معاملے کا حل جا کر ڈائیلاگ میں نکلتا ہے. جب ڈائیلاگ ختم ہو جاتا ہے وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے. اور آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ڈائیلاگ بند ہے. ڈائیلاگ حکومت سے ڈائیلاگ نہ ممکن ہے نہ ہو سکتا ہے. حکومت کا 2 سال کا رویہ، عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے، لیکن ڈائیلاگ تو دیکھیں موجودہ جو سچویشن ہے وہ حکومت اور اپوزیشن مل کے تو اس کو نہیں نکال سکتے. حکومت کا تو آپ سے گلہ ہی نہیں ہے، گلہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ آپ نام لے رہے ہیں اداروں کے سربراہ. نہیں دیکھیں، اگر ایک ڈائیلاگ سلسلہ چل رہا ہوتا نا حکومت اور اپوزیشن کا تو وہیں سے ڈائیلاگ آگے جاری ہو سکتا تھا. سب سے بڑا ڈائیلاگ جو ہوتا ہے سیاست میں وہ پارلیمان ہوتا ہے، جہاں پر آپ ایشوز لاتے ہیں وہاں پر بات ہوتی ہے، حکومت جواب دیتی ہے. وہ تو کب کا بند ہو چکا ہے، بند ہو گیا. تو آپ نے ڈائیلاگ کے راستے بند کر دیے. آپ نے ذاتی طور پر دھمکیاں دے کر، الزام لگا کر، گالیاں نکال کر اخلاقی جو ڈائیلاگ ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا. تو اس وقت ٹوٹل پولرائزیشن ہے ملک میں. یہاں حکومت کھڑی ہے، یہاں اپوزیشن ہے. اب میاں صاحب نے جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے گا. تو آپ نے بھی تو ڈائیلاگ کے دروازے بند کر دیے. حکومت سے تو ویسے ہی آپ بات چیت نہیں کر رہے. دیکھیں ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملیں. تو آپ بالکل ذاتی طور پر مل سکتے ہیں، لیکن اجازت لے کر ملے. اگر کوئی جماعت کی بات ہونی ہے تو وہ لیڈرشپ ہی بات کر سکتی ہے. اب اس میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، اعتماد کی فضا میں نے پہلے کہا ختم ہو گئی. جب آپ نے اعتماد میں کی گئی میٹنگز کی تشہیر کر دی، ان کو غلط رنگ دیا، اس کو این آر او کا نام دیا، تو پھر ڈائیلاگ ختم ہو گیا. اب جو ڈائیلاگ ہوگا اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہو سکتا ہے اور نہیں ممکن نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کیسے ہوگا؟ یہ ایک بڑی خطرناک کیفیت میں ہم پہنچ گئے. میں پھر یہ کہوں گا کہ ہر عمل کا جو ایک اس کی حد ہے، انتہا ہے، وہ ڈائیلاگ پہ ہی ختم ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج ڈائیلاگ کا رستہ بند ہو گیا ہے. یہ سب سے تشویشناک بات ہے، کیونکہ جو اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا. جو چیزیں تشہیر خفیہ نہیں ہوتی بٹ تشہیر بھی نہیں ہوتی، وہاں تشہیر کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب جو بات ہوگی وہ آپ کو پبلکلی کرنی پڑے گی. آپ اعتماد چونکہ نہیں ہے اس اعتماد میں نہیں ہوگی. اب ڈائیلاگ پبلک کے سامنے ہوگا. حکومت کے ساتھ حکومت پہل کرے یا حکومت سے ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ ہوگا لیکن اوپن ہوگا. سر صرف تو پہل آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ ڈائیلاگ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں. ہمارے ملک کے ادارے ہیں سارا سب کو، آپ پہل کر لیں. دیکھیں ڈائیلاگ صرف ایک ادارے سے نہیں ہے، آج ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات، اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس میں بہت سے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، فوج ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، آپ کے یہ نیب کا ادارہ ہے، میڈیا ہے. یہ ڈائیلاگ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کے لیے ہوگا. کوئی ذاتی مقاصد میں اقتدار میں مجھے نہیں چاہیے، آپ اقتدار رکھیں اپنے پاس. کیا آپ چلا سکتے ہیں؟ نہیں. اب آپ نے آگے راستہ ڈھونڈنا ہے، وہ راستہ ڈائیلاگ سے ہی آئے گا. لیکن وہ ڈائیلاگ ایک ادارے سے نہیں، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اور اس میں سب کو بیٹھنا پڑے گا اور پبلکلی بیٹھنا پڑے گا. یہ میری ذاتی تبھی بات ٹھیک ہے، تبھی بات آگے یہ حل سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، آخری سوال آپ سے. مولانا صاحب نے بھی ایک ونڈو سی تو کھول دی ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے، حکومت سے بات نہیں ہوگی، اور میاں صاحب سے بھی میں بات کر سکتا ہوں. مطلب وہ کاف لیگ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. جی دیکھیں، تو کوئی ضامن آ سکتے ہیں؟ مولانا صاحب میرے صدر ہیں، آپ نے سوال کیا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا. پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں، اپنی جماعت کے بھی امیر ہیں، رائے بھی رکھتے ہیں، صاحب رائے بھی ہیں. اور جب بھی کل بات ہوگی وہ بھی خود اس وقت پی ڈی ایم کی نمائندگی نہیں کر سکتے. ان کا بھی ایک خیال ہے، ان کا ایک معتبر سوچ ہے. اور کل جب بھی بات ہوگی وہ یہی ہوگی. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ حقیقت ہے کہ ممکن نہیں ہے. حکومت نے اپنے رویے سے 2.25 سال میں ثابت کیا ہے کہ نہ ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ ان سے اعتماد کی فضا میں بات ہو سکتی ہے، اور نہ ان کی بات نیک نیتی پر مبنی ہوتی. ٹھیک. شاہد خاقان بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ. بڑی یہ اہم گفتگو ہے، بڑا اہم ایک ڈائیلاگ ہے. شاہد خاقان بھائی صاحب کی اپنی رائے یہ ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف ہمیں جانا ہوگا، کیونکہ بالکل ڈیڈ لاک اس وقت پیدا ہو چکا ہے اور وہ حکومت کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. بریک کے بعد اسی ٹاپک پر بڑے اہم مہمانوں کے ساتھ ہم گفتگو کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بڑی اہم اور بڑی تفصیلی گفتگو ہم نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے کی اور انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو ایاز صادق صاحب نے کہا وہ مناسب نہیں تھا. ایسی باتیں جو ہیں وہ اب جو اسمبلیوں میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں یا جو جلسوں کی تقریر ہوتے ہیں وہاں پر ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حکومت کو بھی یہ بند کرنا ہوگا, کیونکہ اگر غور کیا جائے ان کے الفاظ یہ تھے کہ جب ہمیں غدار بلایا جائے گا تو جواب میں ہم بھی کچھ کہیں گے اور اس سے پھر ایک ڈیبیٹ ہوگی اور یہی سب کچھ اسمبلیوں میں ہو رہا ہے. لیکن اوورآل کیا ہو رہا ہے, معاملات کس طرف جا رہے ہیں. پی ڈی ایم اس وقت جو ہے وہ 22 نومبر کو پشاور میں ان کا جلسہ ہے. 2-3 ہفتے کا ابھی حکومت کے پاس بھی ٹائم ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے اور اپوزیشن کے پاس بھی ٹائم ہے کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیے جائیں. اور یہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں, پہلے تو اس پر بالکل اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ڈیبیٹ کریں تو خدا رہا وہ اپوزیشن ہے یا حکومت ہے, مکمل تیاری کر کے آپ آئیں کہ کم از کم بعد میں اس کو سلپ آف ٹنگ نہ کرے. کیونکہ جس طرح انڈین میڈیا نے فواد چودھری صاحب کے بیان پر ریئیکٹ کیا یا ایاز صادق صاحب کے بیان پر ریئیکٹ کیا, یہ بالکل ملک و قوم کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے. اور جو سچویشن اب بن چکی ہے, ڈیڈ لاک آ چکا ہے, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے, نہ حکومت سے کرنے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں NRO نہیں دوں گا. یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں؟ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور کالمسٹ ارشاد بھٹی صاحب نے. بھٹی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی رسائی, آپ کا ایکسیس, آپ کی ملاقاتیں صحافتی اور آپ کا تجزیہ جو ہے وہ اکثر خبر ثابت ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے. کچھ آن دا ریکارڈ ہوتی ہیں چیزیں, کچھ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں. سر یہ کس طرف یہ معاملات چل رہے ہیں؟ آج DG ISPR نے بھی آخر کار ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی اور ایک فل سٹاپ لگانا پڑا کہ جس طرح کی چیزیں اسمبلیوں میں اب ڈسکس ہو رہی ہیں, وی ہیو ٹو پٹ اے فل سٹاپ ٹو اٹ. یہ کس طرف جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے. 7 ستمبر کے بعد سے. تو 7 ستمبر کے بعد سے بتائیں کوئی ملک میں مارشل لا لگا ہے؟ کوئی پہلے اور وزیر اعظم تھا اب اور آ گیا ہے. کوئی پارلیمنٹ میں پہلے اور لوگ بیٹھے تھے اب اور آ گئے. سب کچھ سیم ہے. کوئی ایک تبدیلی ہوئی ہو. یہ تھی کہ اس وقت ذرا گرمی کم تھی, اب ذرا سردی آ گئی, موسم تھوڑا سا بدل رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی بتائیں کوئی چیز بدلی ہو. کوئی ایک بتا دیں کہ یہ ہوا ہے. آرمی چیف بھی وہی, DG ISI بھی وہی, فوج بھی وہی, نواز شریف بھی وہی, مسلم لیگ نون بھی وہی, پیپلز پارٹی بھی وہی, تحریک انصاف بھی وہی, PDM اس سے پہلے بھی اکٹھے ہو کے APS, چوتھی APS ہوئی یہ آل پارٹیز کانفرنس, 3 پہلے ہو چکی ہیں وہی, مولانا صاحب بھی وہی, 26 نکات کا جو ایجنڈا تھا یہ بھی آلموسٹ وہی, اس میں کچھ چند نئے بات. تو کیا تبدیل ہوا ہے؟ تبدیل ہوا ہے آقاؤں کے گرد گھیرا تنگ ہونا. تبدیل ہوا ہے جب قاصد ناکام ہو گئے. تبدیل ہوا ہے جب ترلا منت پروگرام ناکام ہو گیا. تبدیل ہوا ہے جو گلاب جامن کھانے گئے تھے ان کو صرف گلاب جامن ہی ملے. تبدیل ہوا ہے کہ جب کہا گیا کہ آپ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں طے کریں, قانونی اور عدالتی معاملات عدالتوں میں طے کریں. 2 آپشن تھے. ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست 2 آپشن تھے. پہلا خاموشی سے ڈیل ڈھیل ارینجمنٹ کچھ بھی جو بھی آپ کہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس میں سارے ہم ہیں, کچھ بھی کہہ لیں. اس کا کیا ہوا؟ لکیسٹ مین آن پاکستان کا آن ارتھ, بلکہ مجرم سزا یافتہ. پہلا 8 ہفتے کا طبی ریلیف, ہسپتالوں میں ایمبولینس اور ڈاکٹر دروازے پہ کھڑے, اور پھر لندن. اس کے بعد اب جب پتہ چلا کہ اب معاملات اس طرح نہیں ہو سکتے, اب ختم ہو گیا ہے, اب ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے, پھر وہ ایک ایک کر کے پتہ انہوں نے کارڈ پھینکنے شروع کیے, ایک ایک کر کے سارا کچھ کرنا. اب ہوا کیا ہے؟ اس بحث کو چھوڑ دیں, یہ بحث بائی نہیں کرنی چاہیے کہ کون غدار ہے کون کافر ہے. ہم سارے محب وطن ہیں. ٹھیک, میں ساروں کو کہتا ہوں سب محب وطن ہیں, سارے اس پاکستانی ہیں, سب ہیں. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب ادھر کوئی مسلم لیگی بیٹھا ہو اور میں اسے کہوں آپ بہت اچھے ہیں, کوئی ایک بیٹھا ہو سیاستدان, لیکن مریم نواز, شہباز شریف چور ہیں, کرپٹ ہیں, ڈاکو ہیں, برے ہیں, مجرم ہیں, وہ کیا کہے گا؟ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاک فوج کو سلام, 2 اوپر والے برے؟ آپ کو فوج کے کلچر کا نہیں پتہ. فیملی ہوتی ہے, خاندان ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اچھا بٹ صاحب 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جی نواز شریف صاحب کی اب برداشت ختم ہو گیا, چونکہ سویلین بالادستی کا انہوں نے اب جو علم اٹھایا ہے
وہ اب ہو کے رہے گا. اور یہ جو نام لے کر کہہ رہے ہیں وہ تو باقاعدہ مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے 18 کے الیکشن رک کیا, آپ نے پھر عمران کو لے کے آئے, یہ سارا سب کچھ جو ہے ہم نے کیا. اور اسی طرح اچھا سر میں آپ کی جانب آؤں گا, فواد چودھری صاحب کو آپ کی اجازت سے 2-3 منٹ. فواد چودھری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی اسٹیٹمنٹ آئی پلوامہ اٹیک پر. پلوامہ اٹیک میں نے وہ کلپ ابھی خود سنا, 20-25 سیکنڈ بعد جا کے آپ نے غلطی ریئلائز کی. آپ نے پہلے کہا پلوامہ میں ہم نے گھس کے مارا, پھر آپ نے کہا پلوامہ واقعے کے بعد, اور پھر آپ نے ابھی ایک ٹویٹ بھی کی اور انڈیا میڈیا کو اس کا جواب بھی دیا. آپ سے سننا چاہیں گے یہ ہوا کیا واقعی وہ آپ نے میں نے تو کلپ سنا, مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ نے اسی میں وضاحت کر دی تھی. پہلی بات تو یہ کہ غلطی ریئلائز کی نہیں. ہمارے ہاں جو پلوامہ ہے اس کو ہم 14 فروری سے لے کے جو 26 اس کے بعد جو 27-28 تک ہوا ہے, ہم ہمیشہ اس کو اسی سے ریفر کرتے ہیں. جیسے ہم جو کشمیر وار ہے 1965 کی جنگ کو, اس کو ہم آپریشن جبرالٹر سے تو نہیں شروع کرتے, ہم تو 65 کی جنگ کہتے ہیں. اس طرح 71 کی جنگ کہتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے اپنا انٹرسٹ ہے, وہ پاکستانی میڈیا تو ہے نہیں, وہ ظاہر ہے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے مطابق ٹویسٹ کرتا ہے, اس کے مطابق چیزیں چلاتا ہے. ٹھیک. تو اس میں چوہی صاحب جو ایاز صادق صاحب کی بات ہے, یا جس طرح سے انڈین میڈیا نے آپ کے بیان کو توڑ مڑوڑ کر جس طرح سے پیش کیا, از اٹ اباؤٹ ٹائم کہ قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں, کیونکہ جو ایک تلخی چل رہی ہے آپ میں اور اپوزیشن میں, ان معاملات پہ کم از کم بحث چھوڑ دی جائے, چاہے وہ اسمبلی ہو چاہے وہ جلسے ہوں, کیونکہ وہی ہوگا کہ پھر ان کو غدار بلایا جائے گا, وہ ریٹیلیٹ کریں گے, جواب میں کچھ کہیں گے, فائدہ انڈین میڈیا اٹھائے گا, پورا انڈیا اٹھائے گا. جی میں نے تو اپنی اسپیچ میں آج یہی بات کہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں. اچھا ٹھیک ہے. اور سر آپ نے یہ جو کہا کہ پلوامہ میں گھس کے مارنا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے ٹھیک کہا؟ جی بالکل. پلوامہ کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہمارے پاکستان میں آ کے بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا, اور اس کے بعد ان کو ہم نے اس کا مزہ چکایا, اور اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم سے دوبارہ یہ ایکسپیکٹ کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات سے بچنا چاہیے تو پھر ہندوستان کو ریئلائز کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. یہ تو نہیں کہ وہ ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کریں اور اس کے بعد ہم ہاتھ پہ ہاتھ کرے بیٹھے. چوہی صاحب آخری سوال آپ سے, پلوامہ میں گھس کے مارا اور پلوامہ حملے کے بعد گھس کر مارا ہے, بڑی 2 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں, 2 ڈیفرنٹ میننگز ہیں. میں نے ایکسپلین کر دیا نا. ٹھیک چلیں. فواد چوہی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی صاحب سوری درمیان فواد چوہی صاحب کے ساتھ پہلے آپ سے طے تھا, لیکن درمیان میں وہ بزی ہو گئے تھے تو آگے تھے. سر واپس آتے ہیں اسی ڈیبیٹ کی طرف کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین بالادستی کے لیے وہ نکلے ہیں, 2 سال انہوں نے بڑا انتظار کیا. وہ جو نام لے کر کہہ رہے ہیں, مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن رک تھے, عمران صاحب کو یہی لوگ لے کے آئے, نام لے کے کہہ رہے ہیں. اچھا پہلی بات یہ جو ہے, اب دیکھیے جب کشمیر کا سٹیٹس بدلا, مودی کے پیچھے مودی کی کتنی نفرت ہے اپوزیشن میں وہاں, یعنی کانگریس میں اریند کیجریوال اور باقی سٹیٹس سب ان کے پیچھے تھے. ایوان بالا میں مودی کی اکثریت نہیں تھی, وہاں بھی قانون منظور ہو گیا, سارے پاکستان پر متفق تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے, نمبر 1. اس کے بعد پلوامہ ہوا, پہلی فرصت میں انہوں نے کہا بغیر تحقیق کیے یہ پاکستان, پوری اپوزیشن اس کے پیچھے. اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے ایک بالا کوٹ میں کیا, ایک کوا مار گئے, چند درخت زخمی ہوئے, چند کچے گھر زخمی ہوئے, وہ پوری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد انہوں نے سلام انڈین ایئر فورس کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا سوشل میڈیا پہ پورے انڈیا نے, اور کہا کہ ہم نے 300 دہشت گرد مار دی. اس کے بعد ابھی نندن, اس کا جہاز گرا, ان کا ہیلی کاپٹر گرا, ان کا پائلٹ اریسٹ ہوا, اور اس کے بعد بھی انہوں نے ابھی نندن کی تصویریں بنا کر ہیرو بنا دیا. ٹھیک, ہم نے یعنی اب وہ اپنے جھوٹوں پر متفق تھے, ہم اپنے سچ پر آج بھی متفق نہیں ہیں. کیوں؟ اپنی سیاست کے لیے, اپنی ذاتی مفادات کے لیے. کیوں؟ ہمارا کیا ان چند دنوں میں کیا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. فوج مجرم, یہ کبھی سوچا ہے یار خدا کے لیے شہیدوں کی فوج ہے, غازیوں کی فوج ہے. یہ آپ ان کیمرہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, یہ آپ ذاتی طور پہ بھی کر سکتے ہیں. جلسوں میں انڈین آرمی, وہ انڈین میڈیا پتہ کیا کہہ رہا ہے, اینٹی آرمی ریلیز, گجرانوالا بھی, کراچی بھی اور کوئٹہ بھی. اچھا بات مکمل ہے. انڈین میڈیا میں تو یہی کہنا ہے. نہیں میں اس میں اچھا
اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سول وار ہو گئی پاکستان میں. کیا کہہ رہا تھا؟ سندھو دیش بننے جا رہا ہے. کراچی میں بڑا کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستانی پولیس اور فوج لڑ پڑی. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, انہوں نے تو ایسے ہی کہنا ہے. سر یہ کوئی ایسے ہی ہے کہ پاکستانی فوج مجرم, ایسے ہی ہے سی پیک برا, ایسے ہی ہے اردو زبان بری, ایسے ہی تو نہیں کہا گیا نا کہ سلپ آف ٹنگ کہ بلوچستان آزاد ریاست, ایسے ہی تو نہیں قائد اعظم کے مزار پر جوتوں سمیت چڑھائی. یہ اب ایاز صادق ابھی نندن, یہ ساری ایٹ اے ٹائم کیوں ہو رہی ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں اس ملک میں کوئی غدار, یہ غدار کافر میرا حق نہیں ہے. اس میں یہاں پہ آخری 2 جملے, اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے محض اتفاقات ہیں؟ نہیں ہے. آپ پی ڈی ایم کے جلسے پہ کسی ایک بندے نے کہا ہو کہ اسی بلوچستان میں جہاں ہم کھڑے ہیں کلبھوشن پکڑا گیا تھا؟ کسی نے کہا ہو کہ اس بلوچستان میں بھارت کی بھی مداخلت ہے؟ کوئی نہیں بولا. یہ بھی چلو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کا اپنی مرضی ہے جو بولے, لیکن یہ سارا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہوتا جا رہا ہے یہ کوئی اچھا تو نہیں ہو رہا. اور اب بتائیں ایاز صادق صاحب نے جس سیشن میں کہا وہ ابھی نندن سیشن تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہ فکر میرا اس میں آپ سے ایک سوال, میں آپ سے صرف پوچھنا, وہ ابھی نندن سیشن تھا؟ نہیں تھا. وہ ابھی نندن والے وہ کوئی پہلی برسی یا دوسری برسی تھی یا وہ سالگرہ تھی؟ نہیں تھی. کیوں کہا یہ ایک نہیں؟ دیکھیں انہوں نے اب میں یہاں پہ بٹ صاحب نا تھوڑی سی اس ڈیبیٹ کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. انہوں نے پہلے مراد سعید نے سپیچ کی, پھر اس کے بعد ایاز صادق نے اس کے جواب میں کہ ایاز صادق کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہ شاید خاقان عباسی صاحب آج کہہ گئے ہیں کہ یار ایسا نہیں چلے گا, ان معاملات پر بالکل بحث نہ جلسوں میں ہونی چاہیے نہ یہاں پہ ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا کہ دیکھیں جب آپ جس سے آپ خود ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جی اچک زئی غدار, نواز شریف غدار, جناب جتنے بھی ان کی باقی مولانا فضل الرحمان, یہ اپوزیشن حکومت کا ہمارا تو نہیں ہے, میں تو نہیں کہتا. لیکن جب ان کو غدار کہا جائے گا, جب ان کو چور ڈاکو کہا جائے گا, وہ ریٹیلیٹ کریں گے. اب ان کو دیکھیں اس میں سب سے اہم ذمہ داری حکومت کی آتی ہے, تو ہم اپوزیشن کو تو بالکل سوالیہ نشان ڈال لیں, لیکن حکومت کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ پوری کرتے تو آج اداروں پر سوال نہ. سر 2 چیزیں انہوں نے بھی کہی نا, مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. جب میں آپ کو غدار کہوں گا, آپ مجھے کیا کہے محب وطن. انہوں نے بھی کہا نا کہ عمران خان سکوت کشمیر والا غدار, انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کلبھوشن کو NRO دینے والا بھی غدار. اس پہ میں نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں کی. یہ سیاست ہے, ہونی چاہیے. اس سے اوپر یہ سارے چودھری, سارے ملک, سارے وڈیرے, سارے لمبردار, سارے جو میرے بھائی ہیں پاکستان کی بدولت ہے, اس آزاد ریاست کی بدولت ہے, یہ اس ملک کی بدولت ہے ساری ہماری. پاکستان پہ تو نہیں کھیلنا چاہیے. ٹھیک, بالکل. میں اس سے دوسری بات, آپ نے ایک سوال بڑا مزے کا کیا تھا کہ سویلین بالادستی کا علم لے کر نکلے ہوئے ہیں. اچھا یہ چھوڑ دیں کہ وہ اب ان کی اچانک یادداشت واپس آئی, 3 سال پہلے کا ان کو پتہ چلا یہ ہے, اس کے بعد وہ ایکسٹینشن کا ووٹ بھی دے چکے. یہ بھی چھوڑ دیں کہ ان کو پتہ چلا کہ الیکشن ہروایا گیا, اس کے بعد بھی ایکسٹینشن کا ووٹ دے چکے. بات یہ ہے کہ سویلین بالادستی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم کرنا ہے نا. مجھے بتائیں, کراچی کا واقعہ ہوتا ہے, بلاول بھٹو کیوں پرائم منسٹر سے اپیل نہیں کرتے؟ کیوں کہتے ہیں آرمی چیف اور DGI اس کی تحقیق کرے؟ اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ شاید ان سے جڑے لوگ اس میں انوالو تھے. کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں کرنا چاہیے وزیر اعظم کو. آرمی ان کا ایک حکومت کے اندر ہے نا کہ کروائیں. دوسرا, نواز شریف صاحب جس کو مجرم کہہ رہے ہیں, جن کو مجرم کہہ رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ جن کو مجرم کہہ رہی ہیں, مریم اورنگزیب ان سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ آرمی چیف صاحب دروازہ ٹوٹنے کی تحقیقات کروائیں؟ نہیں ہے, کال آف فیل کا تضاد ہے. یعنی آپ میرے مجرم ہیں, آپ ہی میری تحقیقات کروائیں. ٹھیک, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, 2 نمبری ہے. نہیں ہے یہ سویلین بالادستی, نہیں ہے یہ انقلاب, نہیں ہے یہ مزاحمت, یہ نہیں ہے. یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو فیور دیں تو وہ ٹھیک ہے, عمران کو دیں تو پھر سویلین بالادستی کا وہ جھنڈا لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ صاحب آخر میں آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ ساری سیاست کو ایک طرف کر دیں, کیا عمران خان اور ان کی حکومت نے بہت سارے عوام کے ساتھ آپ کو بھی مایوس کیا اپنی پرفارمنس سے؟ بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, یہ نہ ہوتے آج مسئلہ ہے. پولیس پٹوار ریفارمز ہو جاتی, 35 نعرے وعدوں میں سے 26-27 مہینوں کا سفر طے ہو چکا ہوتا. پروٹوکول نہیں لوں گا, 2.5 کروڑ بچوں کی وہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر بڑے گھاؤ گر چکے ہوتے. پھر شوگر کمیشن کی جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو سزائیں مل چکی ہوتی. پھر
ادویات والوں کو مل چکی ہوتی، ادویات کمیشن والے کو، پھر تمباکو سے جنہوں نے فائدے اٹھائے تمباکو مافیا ان کو مل چکی ہوتی، پھر آٹا گندم والوں کو مل چکی ہوتی، پھر اس کے بعد یہ سارا ہو چکا تھا، تو آج بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی۔ اور آخری بات، پلیز یہ غدار نہ کھیلے، کچھ ایسی چیزیں رکھیں جہاں سارے مل کے بیٹھیں، سارے سٹیک ہولڈر مل کے بیٹھیں، کچھ بھی نہیں گیا۔ یہ جو بٹ صاحب آپ نے بات کی نا، میں آخر میں آپ سے سلوشن لوں گا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ اب تقریباً 2.5 سال تو ہو گئے، اگر حکومت اسی طرح پرفارم نہ کر پائی، عوام مزریبل حالت میں رہتے رہے، کیا کس طرف جائیں ہم؟ سر اس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پولرائزیشن ہے نا، اس کو کم کریں۔ اس کو کم کیسے کیا جاتا ہے؟ بڑے سارے بیٹھیں، کچھ ایشوز ایسے ہیں جن پر ہمارا اتفاق ہے، ان جو اتفاق ہے ان پہ بیٹھیں۔ جو اگلا الیکشن ہونا ہے، کیا وہ بھی انہی خامیوں کے ساتھ ہونا ہے جو پہلے ہوئی تھیں؟ ریفارمز کریں اپنے، اور باقی سارے ایشوز پہ غدار کافر سے نیچے ہیں۔ دوسری بات، گورنمنٹ کا سب سے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر 3 چیزیں ہیں، اگر وہ ان 3 چیزوں میں 3 چیزیں کر گئے تو ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے یہ ان کو غدار کہنے کی یا ان کو سارے، کیا وہ 3 چیزیں ہیں؟ پرفارمنس، اس کے علاوہ یہ اگر وہ کر جائیں، پرفارم کر جائیں۔ آپ نے کہا بڑے بیٹھے ہیں آپس میں، تو مطلب اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن اور حکومت سارے بیٹھے، تینوں کو بیٹھنا ہو۔ ہاں بیٹھیں، بالکل بیٹھیں، پاکستان کے لیے بیٹھیں، ملک کے لیے بیٹھیں، اس کے علاوہ جو 24 کروڑ کے لیے بیٹھیں، کسی کا فائدہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ۔ ارشاد بھٹی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک التجا کروں گا کہ ماسک ابھی پہننا پہلے سے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ بریک کے بعد ہم کورونا وائرس پر بات کریں گے، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کورونا وائرس پھر سے لوٹ رہا ہے، خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ عوام کی بد احتیاطی اور SOPs کو ترک کرنے نے معاملات خراب کر دیے ہیں۔ تعلیمی ادارے، شادی ہالز اور بازار کھلنے کے ساتھ ہی عوامی لاپرواہی کے نتیجے میں ملک بھر میں بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کی صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے، جس کے بعد سے آج سے جو ہے ملک بھر میں مزید سخت اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز NCOC کے اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے کہ ملک بھر میں ماسک کا استعمال لازمی قرار پایا ہے، جبکہ آج سے ملک بھر کے تمام تفریح مقامات شام 6 بجے، جبکہ مارکیٹیں، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس اور شادی جو ویڈنگ ہالز ہیں وہ رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ NCOC نے اپنے فیصلے میں ملک کے 11 شہروں میں 4000 سے زیادہ مقامات پر جزوی لاک ڈاؤن بھی کر دیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے بھی خبردار کیا کہ آئندہ آنے والے 2 ماہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہوں گے۔ ہمیں ایک خدشہ ہے کہ ایک سیکنڈ ویو آ سکتا ہے، اور تھوڑا انڈیکیشنز ہیں کہ ہمارے کیسز تھوڑے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے زیادہ خوف ہمارے ان شہروں میں ہے جدھر پولوشن زیادہ ہے، جدھر اسموگ زیادہ ہے۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ بڑا دیکھ کے یہ اگلے 2 مہینے گزاریں۔ حکومت اپنے تحت اقدامات بھی اٹھا رہی ہے، آگاہی بھی پھیلا رہی ہے، لیکن سڑکوں اور بازاروں میں اگر دیکھا جائے تو عوام کی جانب سے ابھی بھی مسلسل لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں حکومتی اقدامات اور اعلانات عوام بالخصوص تاجر برادری کو ایک بار پھر SOPs پر یقینی عمل درآمد کے لیے مجبور کر پائیں گے، یا پھر حکومت کو ماضی قریب کی طرح لاک ڈاؤن جیسے سخت قدم کی جانب جو ہے مجبوری میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ سابق معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسری لہر جو ہے وہ تقریباً آ چکی ہے، حکومت نے اور NCOC نے ہنگامی اقدامات تو اٹھا لیے ہیں، کیا کورونا کی دوسری ویو یہ آنی ہی تھی یا کچھ بے احتیاطی ہوئی یہاں پہ پاکستان میں ہم سے؟ شکریہ۔ دیکھیں جی، سیکنڈ ویو کا تو ہمیں شروع سے اندازہ بھی تھا، اور ہم کہہ بھی رہے تھے کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتی ہے، اور تمام دوسرے ممالک میں جو اپنی پیکس دیکھ چکے ہیں ان میں بھی سیکنڈ ویو آئی ہے، اور پہلے سے زیادہ تر ممالک میں پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ آئی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح پہلی ویو میں وہ شدت نہیں تھی کہ جو ہم نے یورپ میں یا امریکہ میں دیکھی یا برازیل میں دیکھی یا فار دیٹ میٹر
ایران اور انڈیا کے اندر بھی دیکھی. تو اسی طرح ہماری جو سیکنڈ فیز ہے پاکستان میں، وہ سیکنڈ فیز بھی اوور لاسٹ 2 months ڈیولپ ہوئی ہے. یعنی پچھلے 8 ہفتوں کے درمیان بتدریج اور بہت آہستگی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اضافہ بہرحال ہوا ہے. تو پاکستان میں اس وقت تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، اموات بھی بڑھ رہی ہیں، لوگ وینٹیلیٹرز پہ بھی زیادہ ہیں، اور لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیکنڈ ویو میں ہیں. اور اب اس کا اقرار گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، NCOC بھی کر رہا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس میں وہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے فرسٹ ویو میں کیا. اور اب آپ اگلے سوال مجھ سے کریں گے تو میں پھر آپ کو اچھا کون کون سی احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ آپ خود اس وبا کے خلاف مہم کا بڑا اہم حصہ رہے ہیں اور حکومتی ٹیم کی حکمت عملی میں بھی جو ہے وہ آپ اس وقت رہے تھے بالکل فرنٹ فٹ پہ. اس وقت جو موجودہ حکومت کی حکمت عملی ہے اس میں کہاں بہتری آ سکتی ہے؟ پاکستان میں میرے خیال کے اندر جی 3 چیزیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ SOPs کا جس طرح ہم نے فرسٹ فیز میں نفاذ کروایا تھا انتظامیہ کے ذریعے اور اس کی مانیٹرنگ کی تھی اور اس میں لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا تھا کہ جو ان SOPs کو کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے، وہی حکمت عملی اب اپنانے کی ضرورت ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ دکانوں میں، کارخانوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں، اسکولوں میں، اب چونکہ وہ کھل گئے ہیں، شادی گھروں میں ماسک کا استعمال، سوشل ڈسٹینسنگ اور پرسنل ہائیجین کا استعمال، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر سختی سے پابندی کروانے کی ضرورت ہے. یہ صرف والنٹریلی نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے فار ایگزامپل دفعہ 144 کا اعلان کیا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم نامے جاری انتظامیہ کرتی ہے ان پہ اگر عمل درآمد نہ ہو تو لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے. تو اسی طرح ہمیں ایک طرف تو لوگوں کو انفارم کرتے رہنا چاہیے، وہ دوسرا پوائنٹ ہے میرا، میں اس پہ آ رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں سختی سے پابندی کروانے کی ضرورت ہے تھرو ایکشن، تھرو ایڈمنسٹریٹو ایکشن. دوسری چیز یہ ہے جی کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ٹیسٹنگ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹیسٹنگ ہماری وہی ہے 30 کے اراؤنڈ گھومتی رہتی ہے. وہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اگر ہماری ٹیسٹنگ زیادہ ہوگی تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم جو جہاں پہ زیادہ کیسز ہیں ان علاقوں کو ایک ایویڈنس بیسڈ طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر سکیں گے، جس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہمیں جنرلائز لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جس طرح ہمیں 14 مارچ کو کرنی پڑی تھی. اور وہ لیکن اگر ہمارے ٹیسٹ نہیں بڑھیں گے اور ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کیسز بڑھتے چلے گئے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جنرلائز لاک ڈاؤنز کا بھی سوچنا پڑے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ جام ہو جائے گا، اور اس سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبت پڑے گی. اچھا، اب ٹیسٹنگ کے سلسلے میں یہ بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں اب جو ہے نا جی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ کی طرف جانا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، رزلٹ جلدی بھی آتے ہیں، 20-25 منٹ میں آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ ایکشن بھی جلدی لے سکتے ہیں. انڈیا میں، ایران میں، دوسرے کئی ممالک کے اندر اب ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہو رہا ہے. پاکستان نے اس میں تاخیر کی ہے، مجھے نہیں پتا کیوں کی ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق اب اس کے اوپر کچھ شاید پائلٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور بہرحال اب ہونی چاہیے، اور ہمیں جلد از جلد
ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ. ظفر مرزا صاحب تھینک یو سو مچ. بڑی اہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کو اس وقت ٹیسٹنگ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف، اگر جہاں کہیں بھی کیسز زیادہ نکلتے ہیں. ادروائز خدا نخواستہ کیسز اگر بڑھیں تو پھر ہمیں اسی طرح جنرل لاک ڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے، جو ہماری معیشت کے لیے بہتر نہیں ہوگا. آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے.